آپریشن طوفان الاقصی، حماس نے خان یونس میں اسرائیلی فوج کا زمینی حملہ ناکام بنا دیا۔ اسرائیل کے 2 ملٹری بلڈوزر اور 1 ٹینک تباہ۔ ترجمان القسام بریگیڈز کے مطابق اسرائیلی فوج بختر بند گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جنگ میں اب تک 1400 اسرائیلی ہلاک ہو چکے۔ غزہ کے نواح میں حماس کا ٹینک شکن میزائل سے حملہ، 1 صہیونی اہلکار ہلاک، 3 زخمی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کی قید میں موجود اسرائیلیوں کی تعداد 212 ہے۔ اسرائیل نے جنگی جرائم کی انتہا کر دی۔ 24 گھنٹے کے دوران 266 فلسطینی شہید، 14 کی مجموعی تعداد 4741 تک جا پہنچی۔ 1873 بچے بھی شامل۔ پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 30 فلسطینی شہید۔ القدس اسپتال کے قریب بھی حملہ، اسپتال میں 12000 پناہ گزین موجود۔ اسرائیلی فضائیہ کی لبنانی سرحد پر بھی بمباری۔ جنوبی غزہ میں عمارت پر حملے میں 56 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کے 29 کارکن مارے جا چکے۔ زمینی حملوں کے لیے نیلی کے نام سے نیا عسکری یونٹ تشکیل دے دیا گیا۔ غزہ کے ہسپتالوں میں ایندھن ختم، انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ بڑے پیمانے پر زندگیاں خطرے میں، انکیوبیٹر میں رکھے 120 نومولود بچوں کی حالت تشویشناک۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے فلسطینی مہاجرین کے پاس صرف 3 روز کا ایندھن رہ گیا۔ ایندھن کے بغیر پانی ہوگا اور نہ ہی ہسپتال چلیں گے۔ رفح بارڈر کھلنے کے باوجود غزہ میں صورتحال تشویشناک۔ مصر سے دوسرا امدادی قافلہ غزہ میں داخل ہو گیا۔ 17 ٹرکوں پر مشتمل قافلے میں ادویات، خوراک اور پانی شامل۔ اقوام متحدہ کے مطابق یومیہ 100 امدادی ٹرکوں کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے اندر سے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ تل ابیب میں مظاہرہ، مظاہرین کی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی، استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ۔ لندن میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت اور فلسطینیوں کے حق میں لوگوں کی بڑی تعداد کا احتجاج۔ برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کے سامنے اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ۔ پیرس میں ہزاروں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ پاکستانی قوم مظلوم فلسطینیوں کے حق میں یک زبان۔ ملک بھر میں اسرائیلی ظالم کے خلاف احتجاج۔ گورنر سندھ کا فلسطینیوں کے لیے امداد لے کر مصر جانے کا اعلان۔ ایم کیو ایم کی حیدرآباد، مجلس وحدت المسلمین کی کراچی اور لاہور میں ریلیاں۔ ٹیکسلا میں جماعت اسلامی کا لبیک یا اقصی مارچ۔ منڈی بہاؤالدین، مظفر گڑھ میں بھی احتجاجی مظاہرے۔ جراوالہ میں ننھے بچوں نے فلسطینیوں پر مظالم کی منظر کشی کی۔ شاہین ورلڈ کپ کے 5ویں مارکے کے لیے تیار۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم مقابلہ آج چنئی میں کھیلا جائے گا۔ پاک افغان ٹیم صرف ایک بار ورلڈ کپ میں آمنے سامنے آئیں، جس میں گرین شرٹس کو کامیابی ملی۔ ون ڈے میچز میں بھی پاکستان کو 7-0 کی برتری حاصل۔ ایونٹ میں افغان ٹیم دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو ہرا کر خطرے کی گھنٹی بجا چکی۔ قومی ٹیم کے اوپنر امام الحق کہتے ہیں مسلسل 2 میچ ہارنے سے فرق پڑا۔ افغانستان کے خلاف میچ جیت کر اعتماد اور 2 اہم پوائنٹس حاصل کریں گے۔ کوشش ہوگی غلطیوں پر قابو پا کر ایونٹ میں کم بیک کریں۔ افغانستان کے خلاف میچ میں ایک نئی ٹیم نظر آئے گی۔ ڈبل فگر اننگ کو سینچری میں بدلنے کی کوشش کروں گا۔ ورلڈ کپ میں کوئی ٹیم آسان نہیں۔ فتح کی تاریخ رقم کرنے بھارت آئے ہیں۔ قومی فاسٹ بالر شاہین آفریدی کہتے ہیں شائقین کی توقعات کا اندازہ ہے، آنے والے 2 میچ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ افغان ٹیم کے پاس اچھے سپنر، ہماری بیٹنگ اچھی ہے۔ سنو نیوز کی پہلی سالگرہ، مختلف شہروں میں تقریبات جاری۔ فیصل آباد بیورو آفس میں کیک کاٹا گیا۔ کاروباری، سیاسی شخصیات سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ چشتیاں اور اکاڑا میں بھی کیک کاٹے گئے۔
कोयटा में सजी तकरीब में निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई, मुशीर वज़ीर आला शानिया खान की शिरकत। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल, विफाक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, फौजी अदालतों में होने वाले ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत। तहवील में लिए गए अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। 9 और 10 मई वाक़यात में गिरफ्तार 102 मुल्ज़िमों का ट्रायल किया जा रहा है। जो कसूरवार साबित नहीं होगा या जो जुर्म के मुताबिक कैद काट चुके हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ वतन वापस आते ही मुतहर्रिक, जाती उम्रा में अहम मुलाकातें की। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा, अवाम के लिए वतन वापस आया हूँ, दुआ है आम आदमी खुशहाल हो। हमने बेबुनियाद मुकदमात का सामना किया, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के लोग तमाम झूठे मुकदमात में सुरखरू हुए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, इसहाक डार और दीगर रहनुमा लीगी कायद से भी मिले। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल, आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी पॉलिसी पर मुशावरत, आजम नजीर तारड़ की केसेस, अदालती उमूर और 24 तारीख की कार्रवाई से मुतालिक ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अवामी अंदाज, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लोगों में घुल मिल गए। शहरियों ने बिलावल भुट्टो के साथ तस्वीर बनवाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहर इक़्तिदार में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मीटिंग और सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब में शिरकत शेड्यूल। आईने पाकिस्तान के मुसव्विदे की तदवीन करने वाली कमेटी के 2 अरकान को एजाज़ी शील्ड देंगे। इंतखाबात मौखिर कराने का मकसद इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा, सिलेक्शन का बार बार तजुर्बा करने के बजाय इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सिर्फ 2 सियासी जमातों की ख्वाहिश पर इंतखाबात मौखिर नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन आइन का पाबंद, 2 शख्सियात की ख्वाहिश का पाबंद नहीं। अवाम का इख्तियार है, जिसे चाहे मुंतखब करें और जिसे चाहे मुस्तरद कर दें। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी मुल्की सियासत में अहम किरदार के लिए सरगर्म। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी IPP को प्यारे होने को तैयार। फवाद चौधरी और फारूक हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात, आइंदा सियासी लायामल और पार्टी अमूर पर बातचीत। फारूक हबीब को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। ओन चौधरी ने नवाज शरीफ से मिलने पर पार्टी को वजाहत दे दी। कहते हैं सियासत बाद में, इंसानी और जाती ताल्लुकात पहले। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाती हैसियत में गया। साबिक विफाकी वजीर अली जैदी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार, ट्वीट किया, जेल से रिहाई पर सियासत से अलहदगी का ऐलान किया था, तब से आज तक गैर सियासी हूँ। IPP का नून लीग की B टीम बनना हमेशा से मुकद्दर था। दुनिया ने कल ओन चौधरी को सजा याफ्ता मफरूर का इस्तकबाल करते देखा और फिर आजाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर को जलसा तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते भी देखा। आवाम को हर दौर में धोखा दिया गया, जो भी आया मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल कर चलता बना। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का जलसे से खिताब, किसी ने इस्लाम और किसी ने एहतसाब के नाम पर बेवकूफ बनाया। मौशी हालत ये हो चुकी, कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ता है। मुल्क ऐसे नहीं चलते, अपने पांव पर खड़े होना होगा। महमूद खान बोले, मैंने बनू में अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए। दायरों के सफर में सियासत की साख बची, ना ही निजाम इंसाफ की। मुस्तफा नवाज खोखर का ट्वीट, लिखा, नए सफर की इब्तिदा बुनियादी तजाद को खत्म किए बगैर नहीं हो सकती। हुक्मरान चुनना और हुकूमत चलाना किसका काम है? कल नून लीग ज़ेर-ए-अताब थी और PTI मंजूर नजर। आज नून लीग मंजूर नजर है और PTI ज़ेर-ए-अताब। PTI के इमरान खान साहब यहाँ पे थे लाहौर में, तो उनको भी प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही थी। और जो एक मेरा ख्याल है कि पुलिस की एक SOP बनी हुई, उसके तहत सबको मिल रही थी। तो ये नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। आप लोगों ने सारों ने देखा, जिस टाइम ज़मान पाक थे, हमारे तकरीबन 200-250 बंदा पुलिस का वहाँ लगा हुआ था।
صرف نواز شریف نہیں، دیگر رہنماؤں کو بھی سیکیورٹی مل رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی جیل جانے سے پہلے سیکیورٹی مل رہی تھی، تعلیمی ادارے بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اسکولوں کی نجکاری کی بات بے بنیاد، گرفتار اساتذہ رہا ہو چکے۔ محسن نقوی کا لاہور کے اکبر چوک فلائی اوور پروجیکٹ کا معائنہ، نگران وزیر اعلیٰ خود گاڑی ڈرائیو کر کے فلائی اوور کے پل تک گئے، گوجرانوالا موٹر وے لنک روڈ کھولنے کے لیے 25 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ عوام مہنگی گیس کے بوجھ کے لیے تیار رہے، گیس کی قیمتوں میں 193% اضافے کا امکان، سمری آج ای سی سی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 172% تک اضافہ ہوگا۔ پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن جزوی بحال، اسلام آباد، لاہور اور ملتان سے جدہ کے لیے پروازیں روانہ، اسلام آباد سے بھی ایک پرواز ریاض کے لیے روانہ ہوئی۔ پی ایس او کے مطابق قومی ایئر لائنز کو آج سے پہر 3 بجے تک کی پروازوں کو ایندھن کی فراہمی جاری رہے گی۔ کراچی کی سڑکوں پر جدید سفری سہولتوں سے آراستہ بسوں کے فراٹے، پیپلز بس سروس کی مزید 30 بسیں کراچی بندرگاہ پہنچ گئیں۔ شرجیل میمن نے ٹویٹ میں لکھا، نئی کھیپ فیز 2 کا حصہ، بسیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے خریدی ہیں۔ نگران وزیر اعظم کا دورہ چین، انوار الحق کاکر آج پریس کانفرنس میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ چین میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا احوال بھی بیان کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم ملکی معاشی حالات اور حکومتی اقدامات پر بھی بریف کریں گے۔ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان تیز شدت اختیار کر گیا، محکمہ موسمیات نے 5واں الرٹ جاری کر دیا۔ پاکستان کے کسی ساحلی علاقے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، طوفان کا رخ یمن کے ساحلی علاقے کی طرف ہے۔ اور پہاڑوں پر برف باری، میدانی علاقوں میں بارش، وادی نیلم اور وادی لیپا کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ مظفر آباد شہر اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش، ملکہ کوہسار مری میں بھی بادل جم کر برسے۔ باخبر رہیے، ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔